یاد ہے؟ علی کا مرتبہ بعد رسول اعلیٰ ہے، علی کا مرتبہ بعد رسول اعلیٰ ہے، علی کے نام کا دنیا میں بول بالا ہے، علی کے نور سے کونین میں اجالا ہے، علی کے نور سے کونین میں اجالا ہے، نبی ہے چاند تو اس چاند کا یہ حالہ ہے، ہر ایک دانے پر لکھا ہے یا علی میں نے، ہر ایک دانے پر لکھا ہے یا علی میں نے، میرے گلے میں عقیدت کی جو یہ مالا ہے، کوئی کرے گا بھلا اس کی ہمسری کیسے، کوئی کرے گا بھلا اس کی ہمسری کیسے، جسے رسول نے گودی میں لے کے پالا ہے، اسی نے چاند ستاروں کو روشنی بخشی، اسی نے چاند ستاروں کو روشنی بخشی، خدا نے نور کے سانچے میں جس کو ڈھالا ہے، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، میرے امام کا یہ سلسلہ نرالا ہے، قسم خدا کہ میری زندگی کی راہوں میں، قسم خدا کی میری زندگی کی راہوں میں چراغ عشق علی سے بہت اجالا ہے، خدا کے شعر نے صفین میں گرج کے کہا، خدا کے شعر نے صفین میں گرج کے کہا، یہ فوج شام میرے منہ کا ایک نوالا ہے، ولائے آل نبی مل گئی جسے داؤد، ولائے آل نبی مل گئی جسے داؤد، وہ اس جہان میں کتنا نصیب والا ہے۔ جس کو الفت علی کی گوارا نہیں، جس کو الفت علی کی گوارا نہیں، اس کا عقبہ میں کوئی سہارا نہیں، ہم نے باب علی کے سوا دوستوں، ہم نے باب علی کے سوا دوستوں اپنا دامن کہیں بھی پسارا نہیں، جو جھکے جا کے غیروں کی دہلیز پر، جو جھکے جا کے غیروں کی دہلیز پر، ایسا دل ایسا سر تو ہمارا نہیں، جس میں شامل علی کی محبت نہ ہو، جس میں شامل علی کی محبت نہ ہو، ایک لمحہ بھی ایسا گزارا نہیں، بن گیا در جدار حرم میں نیا، بن گیا در جدار حرم میں نیا، اتنا پرکیف کوئی نظارہ نہیں، میرے اللہ نے ایک علی کے سوا اپنے گھر میں کسی کو اتارا نہیں، میرے اللہ نے ایک علی کے سوا اپنے گھر میں کسی کو اتارا نہیں، اپنا مہمان آئے کسی اور گھر، اپنا مہمان آئے کسی اور گھر، یہ تو اللہ کو بھی گوارا نہیں، کھا کے ٹھوکر سرے راہ وہ گر پڑا، کھا کے ٹھوکر سرے راہ وہ گر پڑا، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، جس کو روح الامین نے فتح کہہ دیا، جس کو روح الامین نے فتح کہہ دیا، وہ کبھی اپنے دشمن سے ہارا نہیں، جس میں مولا علی کی فضیلت نہ ہو، جس میں مولا علی کی فضیلت نہ ہو، ایسا قرآن میں کوئی پارا نہیں، جو جلاد علی کے پرستار کو، جو جلاد علی کے پرستار کو، ایسا داؤد کوئی شرارہ نہیں۔ ایک آواز سے بلند نعرے صلوات۔ کہ گودی میں بٹھا کے جو تجھے ماں نے سکھایا، رٹوائے پنجتن تو کبھی شب میں اٹھایا، گودی میں بٹھا کے جو تجھے ماں نے سکھایا، رٹوائے پنجتن تو کبھی شب میں اٹھایا، اور کرتا ہے تو حیدر جو مولا کی نوکری، کرتا ہے تو حیدر جو مولا کی نوکری، ہے بس یہ تیری ماہی کی خواہش کا نتیجہ، ہے بس یہ تیری ماہی کی خواہش کا نتیجہ۔ ایک نعرے صلوات۔ ایک اور بآواز بلند نعرے صلوات۔ کہ اپنے بعد اپنے سفینے کا کنارہ ڈھونڈا، اپنے بعد اپنے سفینے کا کنارہ ڈھونڈا، روشنی ڈالے جو مقصد پہ وہ تارہ ڈھونڈا، روشنی ڈالے جو مقصد پہ وہ تارہ ڈھونڈا، اور کیا دکھا سکتی ہے دنیا کسی عورت کی یہ شان، کیا دکھا سکتی ہے دنیا کسی عورت کی یہ شان، عزم شبیر نے زینب کا سہارا ڈھونڈا، عزم شبیر نے زینب کا سہارا ڈھونڈا۔ ایک نعرے صلوات۔
کہ جب امتحان کی منزل پہ آ گئیں زینب، جب امتحان کی منزل پہ آ گئیں زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئیں زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئیں زینب، اور وقار عالم نسواں بڑھا گئیں زینب، وقار عالم نسواں بڑھا گئیں زینب، یزید شام کو چوڑی پہنا گئیں زینب، وقار عالم نسواں بڑھا گئیں زینب، یزید شام کو چوڑی پہنا گئیں زینب، اور ہوا کے دوش پہ لہرا رہا ہے صدیوں سے، ہوا کے دوش پہ لہرا رہا ہے صدیوں سے، علم جو کرب و بلا میں سجا گئیں زینب، علم جو کرب و بلا میں سجا گئیں زینب، اور قدم قدم پہ مظالم کی سخت راہوں میں، قدم قدم پہ مظالم کی سخت راہوں میں کمال و صبر کے جوہر دکھا گئیں زینب، کمال صبر کے جوہر دکھا گئیں زینب، اور خدا کے نام پہ بیٹوں کی دے کے قربانی، خدا کے نام پہ بیٹوں کی دے کے قربانی، حیات و موت کا مقصد بتا گئیں زینب، حیات و موت کا مقصد بتا گئیں زینب، اور چراغ بزم شہادت جلا گئے شبیر، چراغ بزم شہادت جلا گئے شبیر، چراغ بیعت فاسق بجھا گئیں زینب، چراغ بیعت فاسق بجھا گئیں زینب، اور جھلس کے رہ گیا جس میں یزید کا چہرہ، جھلس کے رہ گیا جس میں یزید کا چہرہ، وہ آگ خطبوں سے اپنے لگا گئیں زینب، وہ آگ خطبوں سے اپنے لگا گئیں زینب، اور بچھا کے فرش عزا ظالموں کی بستی میں، بچھا کے فرش عزا ظالموں کی بستی میں، غم حسین کا سکہ چلا گئیں زینب، غم حسین کا سکہ چلا گئیں زینب، اور بھرا تھا شام کا دربار پھر بھی اے حیدر، بھرا تھا شام کا دربار پھر بھی اے حیدر، علی کے لہجے میں خطبہ سنا گئیں زینب، بھرا تھا شام کا دربار پھر بھی اے حیدر، علی کے لہجے میں خطبہ سنا گئیں زینب۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر رضیہ بیگم بنت مرزا مہدی حسن صاحب مرحوم کی روح کو اصالہ ثواب فرمائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلوات والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد
حضرات آج کی مجلس میں ایک مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، اور کل جس آیت کی گفتگو کا شرف حاصل کیا تھا اور اسی کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے کہ صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے سچے جو ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ دو طرح کی ہیں، ایک ہم نے جن کو سچا بنا دیا، نام ہی رکھ دیا سچا۔ وہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ نام ہے سچے، یا نام ہے صادق، یا نام ہے شجاع، لیکن شجاع نہیں ہے، مطلب وہ بہادر نہیں ہے، اخلاقاً بھی بہادر نہیں ہے، خالی نام ہے شجاع۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہنگامہ ہو تو وہ کھڑے بھی رہیں۔ نام ہے صابر، ہم نے رکھ دیا، صبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے جو بنائے ہوئے ہیں وہ اور ہیں، ظاہر ہے کہ جن کو اللہ بنائے وہ اور ہیں۔ تو ہم تو محبت میں نام رکھ دیتے ہیں، ہم نے نام رکھ دیا عبداللہ، وہ نکلا عبدالشیطان۔ تو ہمارا نام رکھنا گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا علم بھی محدود ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ جب کسی کو کچھ بناتا ہے تو ظاہر ہے کہ نگاہ قدرت کہاں کہاں جائے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کا تعارف بھی کرایا جا رہا ہے میدان مباہلہ میں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بیویاں تو پیغمبر کی بہت ہیں، احترام اپنی جگہ پر مثلا، لیکن وہ کہ جو مباہلے کے میدان میں جائے وہ بیوی نہیں ہے، بیٹی ہے۔ جائے کہ قرآن کہہ رہا ہے نساءنا، اپنی عورتوں کو لاؤ، لیکن بیٹی کو لے کے گئے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ابناءنا، بیٹوں کو لے کر آؤ، بیٹا بھی موجود ہے لیکن نواسوں کو لے کے گئے۔ مثال کے طور پر خدا جانتا بھئی، ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ پیغمبر کے اس وقت کوئی آل اولاد سلامت نہیں تھی، یا وہ تھی تو ایسی تھی کہ جیسے نوح کا بیٹا تھا کہ باپ کو چھوڑ کے پہاڑ پہ پہاڑا پڑھنے لگا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ اولاد بھی ہے اور نیک و صالح بیٹا موجود ہے، اور آیت کہہ رہی ہے بیٹوں کو لاؤ، اور ایسا بیٹا ہے کہ جس کی نماز جنازہ جب پڑھانے کے لیے پیغمبر کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ لو عاشا ابراہیم لکان صدیقا نبیہ، کہ اگر یہ جو میرا بیٹا مر گیا یہ اگر زندہ رہتا تو یہ صدیق بھی ہوتا، نبی بھی ہوتا۔ تو ایسا بیٹا جب موجود تھا کہ جو صدیق بھی ہوتا اگر زندہ رہتا، اور نبی بھی ہوتا اگر زندہ رہتا، تو میدان مباہلہ میں کیوں نہیں لے جا رہی؟ جب ابناءنا کی آیت بھی ہے، بھئی سبت تو بیٹے کو، نواسے کو سبت کہتے ہیں، نواسوں کا نام ہی نہیں لیا ہے قرآن نے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے بیٹوں کو لاؤ، لیکن اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، لے کے گئے سیدہ کے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، لے کے گئے بیٹی کو۔ اور جب نفس کی بات آ جائے تو نفس رسول تو علاوہ علی کے کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ تو مسئلہ دیکھیے، ایک میں بڑے احترام و ادب کے ساتھ ایک بات عرض کروں، کوئی کسی کا نفس نہیں ہے، نہ کوئی کسی کی جان ہے، سب ہر انسان جو ہے اپنے آپ میں، بھئی آپ کی روح ہے، قبر میں مجھ سے سوال ہوگا میرے بارے میں، قبر میں مجھ سے سوال جو ہے وہ جن لوگوں کے گھروں میں نے مجلسیں پڑھی ہیں ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ بھئی ہر انسان جو ہے وہ مکلف خود ہے، بھئی تم نے کیا کیا یہ بتاؤ۔ اب وہ جو سابق میں ہو چکا اس کا سوال ہاں یہ ہے کہ اگر میں کسی چیز سے راضی ہوں، جیسے میں آپ کے سامنے ایک مثال عرض کر دوں، نبی کے زمانے میں جو یہودی تھے اور جو بنی اسرائیل کے جو اولادیں تھیں، ان کے لیے قرآن نے کہا کہ جب جب تمہارے بیچ رسول آیا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو تمہارا طریقہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے تم میں جھٹلا دیا رسول کو، اور کچھ لوگوں نے تم میں رسول کو قتل کر دیا۔ اب اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا کوئی رسول بجز رسول آخر تھا ہی نہیں، تو کیا جھٹلایا جاتا اور کیا قتل کیا جاتا؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے جھٹلایا اور تم نے قتل کیا۔ کہا کس سے جا رہا ہے؟ رسول خدا کے زمانے کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آدھے لوگ تم میں ایسے ہیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہے، اور آدھے ایسے ہیں جن میں رسولوں کو قتل کیا۔ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، لیکن اس لیے قرآن نے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے کیے ہوئے کام سے راضی تھے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی اپنے بزرگوں کے کیے ہوئے کام سے راضی ہے تو اگر انہوں نے سابق میں انبیاء کو قتل کیا تو جیسے وہ قاتل تھے آج کے لوگ بھی قاتل ہیں۔ مثلا اگر کوئی، میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی یزید کے کسی کام سے راضی ہے، اگر آج کے زمانے میں بھائی زیارت عاشورہ کا ایک جملہ ہے اور بات آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں کیا جملہ ہے کہ اس پر لعنت جس نے قتل کیا، اس پر لعنت کہ جو اس کام میں شریک رہا،
جس نے تعاون کیا سب پر لعنت، اور اس کے بعد کس پر لعنت کہ جو سن کے راضی ہو گیا۔ تو یہ یعنی تب راضی ہو چاہے آج راضی ہو، چاہے قیامت تک پیدا ہونے والا بچہ بھی اگر راضی ہے، جس نے اس داستان کو سنا ان سب پہ لعنت۔ اللہ کے انسان کوئی موقف پیش کر دے کہ یہ آپ نے داستان کو سنا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیٹی کو پیغمبر خدا، کیونکہ ایک مرحومہ کے اصحال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا میں پیغمبر کی اس بیٹی کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو کیا شرف و کیا منزلت حاصل تھا۔ دیکھیے جناب سیدہ جو ہیں وہ 11 اماموں پر حجت ہیں، امام حسن پہ حجت، امام حسین پہ حجت، امام زین العابدین سے لے کر ان تک پہ حجت ہیں کہ جو سلسلے کے 12ویں ہیں، یہ ہیں جناب سیدہ۔ اور جو کچھ فضائل آپ کے ذہن میں موجود ہیں امیر المومنین کے، اس سب میں جناب سیدہ شریک ہیں۔ ذرہ برابر بھی جناب سیدہ کا پلہ کم نہیں ہے علی سے، ذرہ برابر بھی جناب سیدہ کا جو پلہ ہے فضائل کا وہ مولا علی سے کم نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیے عقد میں شرط ہے کہ کفو ہو، برابر کا ہو، حسب نسب ایک جیسا ہو، برابرداری جو ہے یہ عقد میں شرط ہے۔ تو بھئی عام انسان جب اپنی بیٹی کا عقد کرے تو ہو سکتا ہے اس کو کچھ باتیں معلوم ہو، کچھ باتیں نہ معلوم ہو، لیکن رسول خدا جب عقد کر رہے ہیں اپنی بیٹی کا تو ظاہر ہے کہ ہر چیز پہ نظر ہے، اور جناب سیدہ مولا علی کے برابر ہیں۔ برابر کیوں ہیں؟ کیونکہ حجت خدا ہیں، 11 امامتوں پر حجت ہیں۔ دیکھیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو زبان سے اپنے آپ کو سنی کہے وہ سنی بھی ہو، رسول خدا اپنی بیٹی کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ احترام کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ بیٹی ہیں، اس لیے کہ بیٹی ہیں، نہیں عزیزان محترم، بیٹی کا احترام سنت رسول نہیں ہے۔ باپ جو ہے وہ باپ ہے، باپ بیٹی جو ہے وہ باپ کا احترام کرے گی، برعکس نہیں ہے معاملہ۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹی کا احترام میں باپ کھڑا ہوگا، یہ سنت نہیں ہے۔ کوئی بھی مولوی صاحب ایسے نہیں ہیں جو رسول کا لہک لہک کا کلمہ پڑھتے ہوں اپنی بیٹیوں کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہوں۔ یہ بالکل ایک ممتاز مسئلہ ہے جو جناب سیدہ کو حاصل ہے۔ مامور رشید کے دربار میں عیسائیوں نے یہ کہا کہ مریم جو ہیں وہ سیدہ سے افضل ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، مریم جو ہیں جناب مریم سیدہ سے افضل ہیں۔ امام رضا نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ مریم جناب سیدہ سے افضل ہیں؟ کہنے لگے مریم کا نام کا سورہ قرآن میں موجود ہے اور سیدہ کے نام کا کوئی سورہ قرآن میں نہیں۔ بھئی بات تو صحیح ہے، جب سورہ مریم قرآن میں موجود ہے، سورہ سیدہ یا سورہ فاطمہ یا سورہ زہرا قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو آپ ہی کی مذہبی کتاب میں جناب عیسیٰ کی والدہ کے نام کا سورہ موجود ہے اور آپ کی والدہ کے نام کا سورہ کہیں موجود نہیں ہے، آپ کی جدہ کے نام کا سورہ کہیں موجود نہیں ہے، لہٰذا اس دلیل کی بنا پر سیدہ سے مریم افضل ہیں۔ اب امام رضا نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ جو رسول بار بار اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، جب بھی بیٹی آتی تھی رسول اٹھ کے کھڑے ہو جا رہے ہیں، اپنی مسند پہ بٹھا رہے ہیں، یہ کیوں کرتے تھے؟ کہیں گے بھئی ہمیں تو نہیں معلوم کہ پیغمبر اپنی بیٹی کا اتنا احترام کیوں کرتے تھے۔ کہا کیا یہ سنت ہے؟ کہیں گے نہیں سنت بھی نہیں ہے۔ کہا پھر بتاؤ کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کا اس درجہ احترام کیوں کرے، اور وہ بھی باپ ایسا کہ جو صاحب شریعت ہو، صاحب کتاب ہو، اور اس سے بڑا کوئی رسول دنیا میں آیا ہی نہ ہو۔ کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم، آپ بہتر بتائیں۔ کہنے لگے اس لیے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ مریم کے نام کا تو ایک سورہ قرآن میں موجود ہے اور سیدہ کل کا کل قرآن ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا امام رضا کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب سیدہ جو ہیں وہ جز قرآن نہیں ہے، کل قرآن ہے۔ اچھا ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بھائی نبی پر کسی کا احترام نہیں ہے، کسی کا احترام نبی پر نہیں ہے، نہ جبرائیل کے احترام میں رسول اٹھ کے کھڑے ہوں، توجہ فرمائیے گا، نہ موسیٰ۔ بھئی ایک شخص جو ہے وہ تنزیہ انداز میں جناب موسیٰ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے تورات، اس کی تلاوت کرنے لگا، طنز، یعنی گویا کہ کوئی انیس کا چاہنے والا ہے اور اس کو طنز میں غالب کے شعر سنائے جائیں، یہ فقط اس لیے کہ اس کو چڑھایا جائے کیونکہ وہ انیس کا مداح ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اب پیغمبر کے سامنے وہ کر رہا ہے تورات کی آیتوں کی تلاوت،
ایک مرتبہ چہرے پر پیغمبر کے غضب کے آثار نمودار ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے۔ یہ جو مجھ پر جو ہے گویا تم تنزیہ آیتیں مجھے سنا رہے ہو تورات کی، اگر لو کان موسیٰ حیًّا، کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کر رہے ہوتے، یعنی تم کو یہ چاہیے کہ مجھے آیتیں نہ سناؤ تورات کی بلکہ میرا اتباع کرو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اب یہ جو مسئلہ ہے جناب سیدہ کا، پیغمبر کسی کا احترام نہیں کر رہے ہیں، نہ جبرائیل کا احترام، نہ فرشتوں کا احترام ہے، کسی کا احترام نہیں ہے۔ بھائی جب وہاں پہنچے ہیں پیغمبر معراج کے وقت اور پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے تو جہاں رسول خدا کے قدم تھے وہاں جناب ابراہیم کا سر تھا۔ بھئی ساری قرآن کی آیتیں ایک آیت کے علاوہ، وہ کبھی ایک بات آئے گی تو عرض کر دوں گا، سب کچھ جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا ہے، لیکن قرآن آتا رہا، پیغمبر سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں تو لیٹے ہیں۔ بھئی کل کا کل قرآن ہے نا جناب سیدہ۔ بھئی امام رضا کہہ رہے ہیں کہ اس لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سیدہ کل کا کل قرآن ہے۔ کل کا کل قرآن بھی نازل ہو گیا تب بھی پیغمبر احترام میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی ذرا قرآن نازل ہو رہا ہے میں احترام قرآن میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں، کسی کا احترام نہیں ہے پیغمبر کا۔ اس کے باوجود منزل کیا ہے جناب سیدہ کی کہ بیٹی کا بار بار احترام کر رہے ہیں۔ تو بھئی یہ عام بیٹی تو ہے نہیں، بھئی بیٹیاں تو ہم نے بہت دیکھی ہیں، بیٹیاں تو ہم نے بہت ایک بیٹی تو ایسی بھی تھی، اب میں کیا عرض کروں، ایک بیٹی تو ایسی بھی تھی کہ بھئی بہت بڑے گھر کی گویا سمجھ لیجئے کہ بہو ہو گئیں ہیں، اور اس کے بعد وہ اونٹ پہ بھی بیٹھیں اور جنگ بھی لڑنے پہنچ گئیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تو جاہلیت کا دستور ہے، لا تبرجن تبرجن جاہلیت الاولی، یہ جو دستور ہے، یہ جو طور طریقہ ہے یہ نہ اپناؤ۔ تو دیکھیے بیٹی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بیٹی وہ ہوتی ہے کہ جس کے احترام میں نبوت اٹھ کے کھڑی ہو جائے، ایک بیٹی وہ ہوتی ہے جو علی جیسے باپ کی زینت ہو۔ ہر بیٹی ہم نے اس قابل نہیں دیکھی کہ جو باپ کا مان رکھ لے، ہم نے ہر بیٹی اس قابل نہیں دیکھی۔ یہ جو تربیت ہے، یہ جو تہذیب ہے، میدان مباہلہ میں جناب سیدہ کو بھی لے کے گئے، اور آیت کیا کہہ رہی ہے، نساءنا، اپنی عورتوں کو لاؤ۔ بھائی ایک دو بیویاں نہیں ہیں پیغمبر کی، پیغمبر کی 11 بیویاں ہیں، 11 بیویاں ہیں پیغمبر کی، مگر لے کے کس کو جا رہے ہیں، نساءنا، نساءنا میں بیویوں کو چھوڑ دیا۔ بھئی جیسے کہتے نہیں کہ بھئی آپ اپنی عورت کو لے کر آئیے، تو عورت سے مراد عورت ہے، بیٹی نہیں ہے، عورت سے مراد بیوی ہے۔ نساءنا کی آیت ہے، وہ لے کے جا رہے ہیں بیٹی کو، ابناءنا کی آیت ہے، لے کے جا رہے ہیں نواسوں کو۔ دیکھیے اشارے، لطائف، کنائے، وہ بھی تو سمجھتا ہو۔ 8واں صدی ہے، 8واں زمانہ، توجہ فرمائیے گا، دیکھیے کیوں جو ہے یہ صادقین کی منزل پہ آئے۔ 8واں زمانہ ہے امام علی ابن موسیٰ رضا کا دور، اور راوی کہتا ہے کہ نیشاپور میں اس نے خواب میں دیکھا، راوی کا نام ہے مسلم، اس نے خواب میں دیکھا کہ جامع مسجد جو ہے وہ نیشاپور کی وہ بھری ہوئی ہے، اور اس نے دیکھا کہ ہزاروں کا مجمع ہے، خواب دیکھ رہا ہے وہ، اور خواب میں اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ اتنا مجمع کیوں ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم، تمہارے شہر میں تو رسول خدا ہیں۔ تو اس نے جب یہ سنا کہ رسول خدا ہیں، اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں رسول کی زیارت کروں۔ وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ جب وہ پہنچا تو دیکھا کہ رسول خدا ممبر پہ بیٹھی ہیں۔ پہ توجہ فرمائیے گا، آپ محظوظ ہوں گے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا ممبر پہ بیٹھی ہیں اور پیغمبر کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے، اور اس تشت میں کھجوریں بھری ہیں، کھجوریں بھری ہیں، اور پوری لائن لگی ہے، پوری مسجد بھری ہے اور صف لگی ہے، اور پیغمبر کھجوریں اٹھا اٹھا کے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ میں بھی جو ہے وہ، اس نے دیکھا کہ میں بھی لگ گیا کہ مجھے کھجوریں تبرک بٹ رہا ہے، جیسے آپ تبرک بانٹتے ہیں کہ بھئی یہ لو یہ لو یہ لو، تو وہی پیغمبر کر رہے ہیں کہ گویا تبرک بانٹ رہے ہیں۔ یہ بھی تو سیرت رسولی ہے نا۔ اب تبرک بٹ رہا ہے، وہ بھی لگ گیا۔ اب اس نے جب اس کا نمبر آیا تو پیغمبر نے اس کو 18 کھجوریں اٹھا کے دے دی۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، 18 کھجوریں خواب میں پیغمبر نے اس کو اٹھا کے دے دیں، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کچھ اور، تو پیغمبر نے اس کے بعد نہیں دیا۔ اب اس کی آنکھ کھلی، اب جب صبح ہوئی تو وہی شخص، اس کو یہ پتہ چلا کہ علی ابن موسیٰ رضا ہیں۔ خواب میں کس کو دیکھا تھا؟ پیغمبر کو۔
حقیقت میں کس کے بارے میں سنا؟ علی ابن موسیٰ رضا ہیں. جب باہر نکلا تو دیکھا وہی انداز ہے، وہی مجمع، اور اسی طریقے سے مسجد بھری ہوئی ہے. اور ویسے ہی جب وہ داخل ہوا دیکھا ممبر پہ 8ویں امام بیٹھے، جیسے جس لباس میں پیغمبر کو دیکھا تھا اسی لباس میں دیکھا کہ 8ویں امام بیٹھے اور وہی تشت رکھا ہے اور کھجوریں بھری ہیں اور لوگ صف لگائے کھڑے ہیں اور 8ویں امام اٹھا اٹھا کے کھجوریں دے رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا. اب وہ آتے جاتے ہیں لوگ، یہ بھی لگ گیا، خواب میں جیسے لگا تھا لائن میں ویسے ہی حقیقت میں لگ گیا. اب جب اس کا نمبر آیا تو 8ویں امام نے اس کو کھجوریں اٹھا کے دیں، اس نے وہیں کھڑے ہو کے گنی. خواب میں کتنی تھیں؟ 18. حقیقت میں جب اس نے گنی تو نکلی 18. تو کہنے لگا یبن رسول اللہ حل من مزید، فرزند رسول کچھ اور مل سکتا ہے؟ اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے. 8ویں امام نے کہا کہ مسلم اگر خواب میں نانا نزادہ دیے ہوتے تو حقیقت میں ہم بھی دیتے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد. دیکھیے جہاں حقیقت و خواب ایک ہو جائے، جہاں خواب کی تعبیریں ملنے لگیں، سمجھ لیجئے کہ وہ غدیر کا مولا ہے. جہاں خواب کی تعبیریں ملنے لگیں اور جہاں جو ہے وہ غفلت ہو، کچھ پتہ ہی نہ ہو، وہاں سمجھ لیجئے. بھائی میں نے کبھی کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جہاں عیب نظر آنے لگیں آپ کو، عیب اور انبار نظر آنے لگے عیوب کے. دیکھیے چھوٹی سی بھی فضیلت جو ہے، میں مثال کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میری جو ہے وہ 7 پشتوں میں کوئی شاعر نہیں گزرا ہے مثلا، اور میں نے ایک مصرع کہہ لیا تو خدا کی قسم آپ کو جو ہے وہ مصرع سنا کہ میں کھا جاؤں گا. اتنی بار آپ کے سامنے میں وہ مصرع پڑھوں گا کہ آپ مجھے دیکھیں گے وہ بھاگیں گے کہ اما وہ آ رہے ہیں یار، یہ ابھی وہی شروع کر دیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ شعر ہو گیا تب تو آفت قیامت ہے. میری نسلیں بھی جو ہے وہ ابا جو ہے وہ شعر سناتے پتہ چلا پوتے پریشان نواسے پریشان. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں فضیلت کے نام پہ کچھ نہیں ہوتا ہے وہاں چھوٹی سی بھی اگر کوئی فضیلت ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ بہت اللہ اکبر ہے، بہت بڑی قیامت ہو گئی. میرے والد صاحب نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ بھئی علی کے لیے ذوالفقار نازل ہو رہی ہے آسمان سے، جبرائیل قصیدہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کسی کے لیے نیل کٹر بھی نہیں آیا. تو اب پتہ چلا کہ مان لیجیے نیل کٹر اگر آ گیا تو اتنا ذکر ہو رہا ہے اس کا ہے. تو وہی والی بات ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو اتنے فضائل ہیں اور وہ فضائل نسلوں میں چلتے چلے جا رہے ہیں. بھائی معاملہ کہیں پہ آ کے رک ہی نہیں رہا ہے، پوری کی پوری نسل میں فضیلتیں چلتی چلی جا رہی ہیں. اب لوگوں نے سوچا کہ بھائی ذکر رسول ہو کے ختم ہو جائے، پتہ چلا کہ آپ صاحب ذکر علی ہو رہا ہے. جب فضیلتیں بھی ایسی ہیں، ورنہ خدا قسم ایک بات آپ کی خدمت میں بہت سامنے کی عرض کروں، انیس کے خاندان میں کسی دوسرے شاعر کا آپ نے نام سنا ہے؟ بھئی شعراء جو ہیں وہ جانتے ہوں گے، ایک آدھ نام ہوں گے، لیکن انیس اتنا حاوی ہیں کہ اب جس کا بھی تعارف ہوگا وہ انیسی کے ذریعے ہوگا. کیوں ایسا ہے؟ بالکل فطری بات عرض کر رہا ہوں. یا دبیر کہ مثلا دبیر کے نواسے، دبیر کے پوتے، انیس کے نواسے، انیس کے پوتے، غالب کے نواسے، غالب کے پوتے، مثال کے میر تقی میر کے نواسے، پر نواسے. ذریعہ تعارف ایک ہے. کیوں؟ کیونکہ شخصیت اتنی بڑی ہے. میں توجہ فرمائیں، اتنی بڑی شخصیت ہے تو اب جس کا بھی تعارف ہو رہا ہے وہ اس سے درجہ کم آ رہا ہے. بھائی ایک ہی خاندان ہمیں ملا کہ جب تعارف ہوا نبی کا تو نبی اپنی جگہ پہ ہیں، جب تعارف ہوا علی کا تو علی اپنے مقام پہ ہیں، جب تعارف ہوا سیدہ کا تو سیدہ کی الگ منزلت ہے. بھائی اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا کہ سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے. اور شاعر نے اس لیے کہا کہ پیغمبر کہہ چکے تھے کلنا سوا، بھئی ہم سب کے سب برابر ہیں. یہی 8ویں امام ہیں. بھئی نیشا پور میں مجمع نے گھیر لیا فرزند رسول. بھئی ایران تو آج تک رسول گئے نہیں تھے، 8 صدیاں گزر گئیں نیشا پور میں. ہو مجمع کے فرزند رسول، ذرا کچھ حدیث سنا دیجئے. میں دیکھیے حدیثیں بھی الگ الگ طریقے کی ہیں. کل میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث غلط نہیں ہوتی، راوی جھوٹا ہوتا ہے. جہاں حدیث ہے اور ایک سلسلہ ایسا ہے. بھئی 8ویں امام کو نیشا پور میں جب مجمع میں روکا 12,000 لوگ
یا اس سے بھی کچھ زیادہ بعض لوگوں نے لکھا، کاغذ قلم لیے کھڑے ہیں بھائی، جیسے گویا لائیو ہے، فرزند رسول ذرا کچھ بولیے، ہم لکھ لیں، کوئی حدیث بیان کر دی، اور اس سے بھی آگے بڑھ جائیے، کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ سنیں کہ پیغمبر کی آواز کیسی تھی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے خواب اور حقیقت، میں نے ابھی عرض کیا کہ خواب میں 18 کھجوریں تھیں، تو جس کو دی ہیں، جس نے خواب دیکھنے والا بھی، اس کو حقیقت میں بھی 18 ملی ہیں۔ اور وہاں مجمع کیا کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول ذرا کچھ بولیے، کوئی حدیث سنائیے پیغمبر کی، اپنے جد کی، اور حدیث بھی خدا کی قسم ایسی سنائی ہے 8ویں امام نے، اور ایسے سلسلے سے سنائی کہ خود روایت کی، اس کے بعد 7ویں امام، اس کے بعد 6ٹھے امام، اس کے بعد 5ویں امام، یہ جو سلسلہ ہے بھائی دیکھیے، صحابیوں سے روایت اور ہے، آل سے روایت اور ہے بھائی۔ علماء اہل سنت نے لکھا، اپنی کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے کہ یہ جو حدیث ہے یہ ہے سلسلۃ الذہب، یعنی سونے کی کڑیوں کا سلسلہ۔ اگر کسی کے کفن پہ لکھ دیا جائے، علماء اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ اگر کسی کے کفن پہ لکھ دیا جائے تو خدا کی قسم اس کی نجات ہو جائے۔ اور مجمع کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول ذرا بولیے، ہم سنیں تو کہ رسول کی آواز کیسی تھی۔ بھئی یہ بھی تو مسئلہ ہے بھئی، الفاظ کی شرح کریں گے، پیغمبر کا لہجہ کون بتائے گا؟ امام نے حدیث سنائی ہے، آپ لوگوں نے سنا، دیکھیے کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ تو اور طریقہ ہے بولنے کا، ضروری تھوڑی ہے کہ آواز پیغمبر کی ایسی ہو۔ بھئی لوگوں کو یقین ہے، بھئی آپ سنتے ہیں کہ جناب زینب نے جب خطبہ دیا ہے تو خطبہ کس کے لہجے میں گفتگو کی ہے؟ لہجہ علی۔ تو قدرت نے زینب کو لہجہ علی عطا کر دیا۔ اب 12 اماموں میں کس کا لہجہ ہے؟ لہجہ نبی۔ مجمع کہہ رہا ہے کہ ذرا بولیے، ہم سنیں تو، آواز سنیں۔ آواز سن لی، حدیث لکھ لی، اس کے بعد کہنے لگے ذرا چہرے سے نقاب ہٹائیے، ذرا ہم زیارت تو کریں، آواز بھی پیغمبر جیسی ہے اور چہرے سے نقاب ہٹائیے، ہم دیکھیں کہ پیغمبر نظر کیسے آتے تھے، پیغمبر کی صورت بھی دیکھ لیں، پیغمبر کی آواز سن لیں۔ بھائی 8 صدیاں گزر گئیں، غور کر رہے ہیں آپ، 8 صدیاں گزر گئیں، مگر نہ لہجہ بدلا ہے نہ چہرہ بدلا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد نہ لہجے بدل رہے۔ بھائی اسلام کا چہرہ کیا تھا؟ بھائی پیغمبر جو لائے تھے وہ اسلام، اور بھائی معاف کیجیے گا، اسلام میں بھائی طالبان کا مذہب، اور یا معاذ اللہ پیغمبر ایسے تھے، استغفر اللہ، یہ بڑی بڑی داڑھیاں، یہ اونچے اونچے پیجامے۔ بھئی آپ غور کریے، یہ جو غدیر میں مولا بنا کے پیش کر رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ تو محمدیت کا مستقبل ہے، اعلان ولایت علی، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ باطن نبوت ہے، ظاہر ولایت ہے۔ بھئی اگر پیغمبر کو دیکھنا ہے کہ پیغمبر کیسے تھے، کون بتائے گا؟ وہی بتائیں گے کہ جو پیغمبر جیسے ہوں۔ بھئی پڑوس والے تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ پڑوس والے تو بتائیں گے نہیں، آپ کے والد کا طریقہ آپ بتائیں گے۔ کہنے لگے وہ صحابی جو تھے وہ شمع رسالت کے پروانے تھے، زیادہ دیر زحمت نہیں، صحابی جو ہیں کہنے لگے وہ پیغمبر کے ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ بھئی ایک صحابی ایسا ہے پیغمبر کا کہ جس نے 50 برس دفاع کیا ہے پیغمبر کا، 50 سال، 5 سال نہیں، 5 مہینے نہیں، 5 دن نہیں، 50 سال پیغمبر کا ساتھ دیا ہے۔ کون ہے وہ صحابی جس کا نام بھی نہیں آتا ہے؟ بھئی امت نام لینا نہیں چاہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نام نہیں آتا ہے، اور نام آتا ہے تو کہتی ہے کلمہ نہیں پڑھا تھا، سمجھ گئے آپ؟ وہ کون ہے؟ جناب ابو طالب۔ 50 برس اور پیغمبر کی حمایت کر رہے ہیں، پورا زمانہ دشمن ہے اور اکیلے جناب ابو طالب ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کفار قریش آ گئے، کہنے لگے ابو طالب 20 سے ہٹ جاؤ، ہم ان سے نپٹ لیں گے۔ سب مل کے آ گئے، کہنے لگے تم بیچ میں آ جاتے ہو ابو طالب، تم 20 سے ہٹ جاؤ، ہم ان سے نپٹ لیں گے۔ کہنے لگے اچھا بھئی کوئی چھو کے دکھا دے۔ بھئی یہ جناب ابو طالب کے جملے ہیں اور کتابوں میں موجود ہیں کہ کوئی چھو کے دکھا دے، جب تک میں زندہ ہوں
لن یصلوا الیک بجمعہم، جناب ابو طالب کا شعر تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینہ، کہ میرے بھتیجے یہ تجھ تک پہنچ بھی نہیں سکتے جب تک تیرا چچا قبر میں سما نہ جائے۔ غور کر رہے ہیں آپ، 50 برس کی حمایت، مگر نام نہیں سنیں گے آپ، نام آئے گا تو کہیں وہ چچا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اچھا بھائی ایک چچا تو تھے نہیں، اکلوتے چچا تو تھے نہیں، ایک چچا ہم نے آزر بھی دیکھا ہے، جناب ابراہیم کا چچا، بھائی وہ تو کاروباری چوپٹ ہوا جا رہا تھا، آزر بت بنا رہا ہے، جناب ابراہیم بتوں پہ لعنت کر رہے ہیں، سگا بھتیجا۔ بھائی سوچئے آپ کہ گویا جس گھر میں کاروبار ہو رہا ہے اسی گھر سے مخالفت ہو رہی ہے۔ چچا جو ہے وہ محنت سے بنا رہا ہے بت، اور جناب ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ بتوں کو توڑے دے رہے ہیں۔ ایک دن وہ بھڑک گیا، بھائی کاروبار بھی چوپٹ ہو رہا ہے، اچھا حکومت بھی چاہتی ہے کہ بھائی یہی ہو۔ بھائی دیکھیے حکومت میں تو بہت طاقت ہوتی ہے، بڑے بڑوں سے ڈھول بجوا دے، حکومت میں بڑا پاور ہوتا ہے۔ دیکھیے چمچے جو ہوتے ہیں، میں نے کئی عرض کیا تھا اور بات آ گئی ہے تو دہرا دوں، بھائی فرعون کوئی مریخ سے نازل نہیں ہوا تھا، کوئی الگ کی مخلوق نہیں تھا بشر، بن بیٹھا خدا۔ کیوں؟ کیونکہ حاشیہ بردار جو تھے وہ بڑے اطاعت گزار ہو گئے تھے۔ حاشیہ برداروں نے کہا کہ نہیں صاحب آپ تو خدا ہیں، وہ تو تھا ہی فرعون، ایک تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک تو کریلا اوپر سے نیند چڑھا، مزاج میں اس کے اور فرعونیت آ گئی۔ بھائی وہ جو جناب آزر بت بنا رہے ہیں اور جناب ابراہیم بتوں کو برا کہہ رہے ہیں، وہ کہنے لگا کہ ابراہیم بس اب چلے جاؤ یہاں سے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، کہنے کا بس چلے جاؤ، مجلسیں اور بھی ہیں، بھائی میرے ذہن میں یہ بھی احساس ہے کہ زیادہ طولانی گفتگو نہ ہو اور اتنی مختصر بھی نہ ہو کہ گھر والوں کو شکایت ہو کہ وہ آئے اور چلے گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اب آزر کہنے لگا کہ ابراہیم تم جاؤ، اب ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، بھئی یہ کلمہ علمہ تو کبھی معیار ہوا نہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے ابو سفیان کو بھی دیکھ لیا۔ ہم تو جانتے ہیں کہ بھئی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر کلمہ پڑھنا ہی معیار ہوتا یا سجدے اور نمازیں ہی معیار ہوتے تو شیطان کو نکالا کیوں جاتا؟ وہ تو کہہ رہا تھا پروردگار تجھے مانتا ہوں اور اتنا زیادہ مانتا ہوں کہ میں تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانتا ہوں۔ اور یہی تو جھگڑا تھا کہ آدم کو نہیں مانوں گا، تو کہے تو تجھے تو ساری زندگی سجدے کرنے کو تیار ہوں۔ تو قدرت کا مزاج ہی دوسرا ہے، قدرت یہ چاہتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ صرف اللہ اللہ ہو، اللہ کو بھی مانا جائے گا اور جس کو خدا منوائے گا ان سب کو مانا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بخرات ہیں اور ہم اجتہاد فرمائیں گے، اطاعت عبادت کے ساتھ ساتھ اطاعت چلے گی۔ آزر کہنے لگا کہ بھائی تم اب جاؤ یہاں سے، اور اگر تم نہ مانے تو تمہیں پتھروں سے ماروں گا۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ آزر جناب ابراہیم سے سگے بھتیجے سے کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو کیوں جھگڑا ہو رہا ہے، سگے چچا سے کیوں اختلاف ہو رہا ہے، کیونکہ عقیدہ الگ ہو گیا۔ اور کر رہے ہیں ابو لہب پیغمبر کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے، غور کیجئے گا، پیغمبر مدینے کی گلیوں میں تبلیغ کر رہے ہیں، مکے میں ہے پیغمبر، اور وہ پتھر ہاتھوں میں لیے ہوئے ایڑیوں پہ پیغمبر کے پتھر مار رہا ہے، اور پیغمبر کی ایڑیوں سے خون نکل رہا ہے، اور پیغمبر کہتے جا رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ دیکھیے وہ چچا، سگا چچا، کوئی بھی قافلہ آیا تو کہنے لگا کہ بھائی میرا بھتیجا ہے، دیوانہ ہے۔ بھئی ابو لہبوں کی پرانی عادت ہے، پیغمبر کے ذہن پہ حملہ کرتے ہیں، یہ تو پرانی عادت ہے کافروں کی، وہ پیچھے پیچھے لگا ہے پیغمبر کے۔ قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ دیکھیے سگا چچا ہے، سگا چچا ہے۔ بھئی ہم نے کہا کہ ابو طالب پیغمبر کا دفاع کرتے تھے تو کہنے لگے کہ بھئی چچا تھے، بھتیجے کی محبت تھی، اگر بھتیجے کی محبت تھی خدا کی قسم ابو لہب کو کیوں نہ ہوئی؟ ابو لہب کو، یہ آزر کو محبت کیوں نہ ہوئی؟ ابراہیم کے چچا کو محبت کیوں نہ ہوئی؟ بھائی وہ پتھر اس لیے مار رہا ہے کیونکہ بھتیجے کا عقیدہ اور چچا کا عقیدہ اور ابو طالب حمایت اس لیے کر رہے ہیں کہ جو چچا کا عقیدہ وہی بھتیجے کا عقیدہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد ورنہ 50 برس
آپ غور کر رہے ہیں 50 برس، اچھا اپنی اولاد سے زیادہ کس کو بھتیجے کی محبت ہوتی ہے؟ بھائی معاف کیجیے گا، اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ ہم اپنی اولاد کس سے زیادہ اپنے بھانجے بھتیجے کو چاہتے ہیں، تو بھائی میں اس کے دعوے پہ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بھائی جبرائیل کا خالہ زاد بھائی کا مزاج ہو کسی کا، لیکن اپنی اولاد پر کوئی دوسرے کی اولاد کو ترجیح دے، وہ ٹھیک ہے، رشتہ محترم اپنی جگہ پر، وہ میں سب ماننے کو تیار ہوں. مگر آپ سوچیں کہ ابو طالب کیا کر رہے ہیں. جناب ابو طالب اپنے بیٹوں کو اٹھا کے پیغمبر کے بستر پہ سلا رہے ہیں. بھائی ہمارے بڑے بھائیوں نے ایک روایت گڑھ لی کہ علی سے وزن نبوت نہ اٹھ پایا تھا، گڑھ لی روایت. اپنے والد کا ایک جملہ جو ہے وہ آپ کو سنا دوں، بہت پہلے انہوں نے مجلس میں پڑھا تھا کہ ابو طالب جو ہیں وہ شیب میں، دیکھیے وزن نبوت کہنے لگے علی نہیں اٹھا پا رہے تھے. جب بتوں کو توڑنے کی باری آئی تو علی وزن نبوت نہیں اٹھا پا رہے تھے، اس لیے مجبوراً علی کو چڑھانا پڑا دوش پر. اور کر رہے ہیں، ورنہ نبی چڑھتے تو علی اٹھا ہی نہیں پا رہے تھے وزن نبوت. اور رسول خدا سو رہے ہیں، بھائی سوتے ہوئے بھی تو رسول ہیں نا، معاذ اللہ ایسا تو ہے نہیں کہ رسالت اڑ جاتی ہے جب نبی سو رہا ہوتا ہے، ہر وقت رسول ہے. اور جناب ابو طالب نے، یہ ان کا جملہ میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، جناب ابو طالب نے اس طرح سے بھتیجے کو وزن نبوت سمیت اٹھایا کہ جیسے کوئی باغبان کسی پھول کو ایک باغیچے سے دوسرے باغیچے میں لے جاتا ہے. غور کر دیکھیے، وزن رسالت بھی ہے، وزن نبوت بھی ہے، وزن امامت بھی ہے، وزن قرآن بھی ہے، اور ابو طالب اٹھا رہے ہیں. اور اسی وقت ایک سورہ نازل ہوا جب شیب ابو طالب میں جناب ابو طالب یہ کار انجام دے رہے ہیں، اسی وقت سورہ یوسف نازل ہو رہا ہے جس میں ایسی اولادوں کا ذکر ہے جو بھائی کے دشمن ہو گئے اس لیے کہ وہ نبی ہے. اور وہیں جناب ابو طالب کی جانثاری کا بھی ذکر ہو رہا ہے. بھائی خدا نے قرآن میں احسان گنائیں کہ میرے حبیب تمہارے سر پہ سایہ نہیں تھا، ہم نے تم پر احسان کیا ہے. تمہارے پاس مال نہیں تھا، ہم نے تم پر احسان کیا ہے. مال ہم نے عطا کیا، کس کے ذریعے عطا ہوا؟ خدیجہ کے ذریعے. پالا کس کے ذریعے پالا؟ ابو طالب کے ذریعے. تو جس کے فعل کو خدا اپنا فعل کہے، بھائی اتنا اچھا کام ہوا. بھائی غور کر رہے ہیں آپ، اتنا اچھا کام ہوا کہ آپ خوش ہو گئے. کام کرنے کے لیے بھیجا تھا بیٹے کو مثال کے طور پہ، بھائی آپ کسی چیز میں ماہر ہیں، نہیں جا پائے، بیٹے کو بھیج دیا، لیکن اتنا اچھا کام ہوا کہ آپ نے خوش ہو کے کہا کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے خود کیا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو خود سے نسبت کیوں دی آپ نے؟ کیونکہ کام میں مہارت تھی. تو خدا خود سے نسبت کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ ابو طالب نے اس انداز میں پالا جیسے خدا پالتا ہے. اور جناب خدیجہ نے اس انداز میں مال صرف کیا. یہ بڑے احسان ہیں، بڑے احسان ہیں خدیجہ کے. مگر یہ یاد رکھیے گا، جب جناب خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں، جب کفن دیا گیا تو جناب خدیجہ کے جنازے پہ کفن بھی مکمل نہ آیا تھا. پوری دولت لٹا دی اسلام کے لیے. اور ایسی سرمایہ دار خاتون تھیں، بھائی وراثت میں ملی ہے دولت، اور کیا کہلاتی ہیں؟ عرب کی رانی. رسول بادشاہ نہیں ہیں، باپ کی دولت وراثت میں ملی ہے. دو ہی طرح کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، مال غنیمت سے غنی بننے والے، اور ایک یہ کہ باپ کی میراث میں جن کو دولت ملی ہے. کفن نہیں مکمل آیا ہے جناب خدیجہ کو. اور مگر آپ جب بھی نام سنیں گے تو ماذ اللہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک زوجہ تھیں جن کو نبی بہت چاہتے تھے. جبھی جناب خدیجہ کا نام نہیں آئے گا. کیوں نام نہیں آئے گا؟ کیونکہ سیدہ کی ماں ہے. جناب ابو طالب سے عداوت کیوں ہو گئی؟ کیونکہ علی کے باپ ہیں. یہ حقیقت تو یہی، کہ اسلام نے خاندان کو منتخب کر لیا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجموع کی. جب جنگ ہوتی تھی، امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ اذا احمر الباس فقدم اہل بیتہ. جب جنگ ہوتی تھی اور حالات بگڑنے لگتے تھے، پیغمبر اہل بیت کو آگے کر دیتے تھے، اپنے گھر والوں کو آگے کر دیتے تھے، صحابہ کو بچا لیتے تھے. یہ کیوں کر رہے ہیں پیغمبر؟ بھائی غیر کا احسان کیوں لیں گے رسول؟ بھائی کوئی غیر اگر اسلام کے لیے جان دے دیتا تو آج خدا کی قسم ہنگامہ مچا دیا ہوتا لوگوں نے کہ ہمارے بزرگ تھے. بھئی ایک صاحب فقط میزبان تھے رسول کے،
جناب ابو ایوب انصاری بار بار ذکر آتا ہے، میزبان رسول میزبان رسول. سوچیے اگر کوئی شہید ہو جاتا بنام اسلام ہے یا شہید ہو جاتا، کتنے بڑے بڑے جلسے یہ کر رہے ہوتے. بس جب کچھ نہ کیا تب تو ہم اتنا پریشان ہیں. شہدائے اسلام کے جلسے ہو رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں بھائی، اور طنز بھی ہے. شہدائے اسلام کے جلسے ہو رہے ہیں اور نام اس میں ان کے لکھے ہیں جو جنگ میں شریک بھی نہ ہوئے. یعنی آپ یہ سوچئے کہ شعراء کی فہرست ہے اور اس میں شاعر وہ کہ جن کو 2 مصرے بھی کہنا نہیں آتے، شریک بھی نہ ہوئے. خدا کی قسم قدرت چاہتی بھی نہیں تھی کہ کسی غیر کا احسان ہو. ہمیشہ رسولوں کی اولادوں کو منتخب کیا ہے. ہمیشہ جب بھی دیکھیے وہ طور پہ چاہے موسیٰ ہوں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں پروردگار میرے ساتھیوں کو میرے ساتھ کر دے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے. ہر جگہ یہی رہا، یہی قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. اور جناب ابو طالب نے وصیت کی تھی کہ دیکھو میرے بعد ان کا خیال رکھنا، ان کا مقام و منزلت بہت عظیم ہے. صرف ابو طالب ہیں اور اولاد ابو طالب، یہی کربلا کا میدان ہے. اسی خاندان کی بیویاں ملیں گی، اسی خاندان کے جوان ملیں گے. کسی اور کا احسان قدرت کو گوارا نہیں ہے. اور جب بھی برا وقت آیا دین پر، جب بھی برا وقت آیا، ہمیشہ نبی زادیوں کی چادریں کام آئیں. ہمیشہ نبی زادیوں کی چادریں کام آئیں. جب جناب ابراہیم نے کعبے کی بنا ڈالی ہے تو کچھ لوگوں نے اس زمانے میں اپنے گھروں کو کعبہ کہہ دیا تھا کہ یہ کعبہ ہے. جناب حاجرہ نے اپنی چادر دی اور کہا یہ چادر لے جا کے گھر پہ ڈال دو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہے اس پر حاجرہ کی چادر پڑی. اور کر رہے ہیں آپ، کبھی حاجرہ کی چادر، کبھی ختیجہ کا کفن، کبھی زینب کی چادر. 2 منزلیں ہیں، ایک منزل کا نام ہے کربلا، ایک منزل کا نام ہے شام. اور شام کی منزل اتنی بڑی منزل ہے، 72 گھنٹے قافلہ، 72 گھنٹے. باب الساعت، اس کا نام ہی باب الساعت ہے. شام کے بازار کے دروازے پر 72 گھنٹے قافلہ کو کھڑا رکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ بازار کی آئینہ برداری کی جا رہی ہے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ جن کو بچپن میں بھی کسی نے اس عالم میں نہ دیکھا تھا، جنت البقیع میں جب ماں کی قبر پہ جاتی تھیں تو علی آگے ہوتے تھے، امام حسن امام حسین داہنے بائیں، اور دیگر بھائی جناب زینب کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. اور اگر مزار جناب سیدہ پر کوئی چراغ جل رہا ہوتا تھا، کوئی چراغ روشن ہوتا تھا، تو بابا آگے بڑھ کے 4 اور 5 برس کا سن ہے زینب کا، باپ آگے بڑھ کے اس چراغ کو گل کر دیتا تھا اور کہتا تھا زینب اب آؤ ماں کی قبر کی زیارت کرو. جناب زینب سوچئے کہ کیا بچپن گزرا اور کن لوگوں کے درمیان پرورش پائی. حسن، حسین، عباس. خدا کی قسم جب مولا ابو الفضل العباس جانے لگے اور آئے شہزادی زینب کے پاس کہ شہزادی خدا حافظ، تو کہنے لگیں عباس کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو عباس؟ کہا شہزادی آقا نے پانی لانے کی اجازت دی. کہنے لگیں عباس بیٹھ جاؤ. سمجھ گئیں شہزادی؟ کہا بیٹھ جاؤ. عباس بھائی کا طواف کیا اور کہنے لگی اے عباس، جب 21ویں رمضان کو بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو مجھے قریب بلا کے کہا تھا اے زینب ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی کوفے میں تم کو دیار بدیار پھرایا جائے گا. زینب رسیوں میں باندھ کر بازاروں میں لائی جاؤ گی. زینب، اے زینب ابن زیاد کا دربار ہوگا، بازار کوفہ ہوگا، بازار شام ہوگا، اور زینب یزید کے دربار تک جاؤ گی زینب. تو عباس اکثر میں یہ سوچتی تھی کہ بھلا اس کو دیار بدیار کون پھرا سکتا ہے جس کا تم جیسا بھائی ہو. کہنے لگی ہاں عباس اب تم جا رہے ہو، اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ وقت قریب آ گیا.
عباس جا تو رہے ہو، جاؤ عباس، خدا حافظ، مگر یہ یاد رکھنا عباس کہ تمہارے بعد میرے بھیا بچیں گے نہیں۔ یہ خون میں ڈوبا ہوا علم جب حسین لے کر آئے اور جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئے، ایک شہزادی زینب کا خیمہ تھا جو ایک عمود پر رکا ہوا تھا، پورے کا پورا خیمہ ایک عمود پر رکا ہوا تھا، بیچ میں ایک عمود تھا اور شہزادی زینب کا خیمہ رکا ہوا تھا۔ سید الشہداء علم ابو الفضل العباس کے جو خون میں ڈوب چکا تھا، وہ علم لے کے شہزادی کے خیمے میں داخل ہوئے اور ایک مرتبہ خون میں ڈوبا ہوا علم دیکھا، کہنے لگی اے بھائی عباس کہاں ہے؟ یہ علم پہ خون کس کا ہے؟ ایک جملہ عرض کروں، کبھی کبھی مصائب کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ انسان زبان سے کچھ بول بھی نہیں پاتا۔ کربلا میں حسین جب علم لے کر آئے ہیں اور شہزادی زینب نے پوچھا تو حسین زبان سے کچھ بول نہ پائے۔ جانتے ہیں کیا کیا؟ وہ عمود پر جس پر شہزادی کا خیمہ رکا تھا اس کو ایک مرتبہ حسین نے گرا دیا، شہزادی زینب کا پورا خیمہ گر گیا۔ حسین نے یہ عمل انجام دے کے بتایا کہ زینب عباس کے مرنے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ دیار بدیار قافلہ پھرایا جا رہا ہے، شام کا دروازہ ہو، بازار شام کا دروازہ ہو، 72 گھنٹے قافلہ کھڑا رکھا گیا اور آہستہ آہستہ قافلے کو گزارا جا رہا ہے۔ سنیے عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایک مسجد سے ایک شخص نکلا اور امام زین العابدین کے سامنے آ کے رکا اور کہنے لگا خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل کیا۔ اور امام زین العابدین نے سر کو اٹھایا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار۔ کہنے لگے تو نمازی معلوم ہوتا ہے؟ کہا ہاں میں ہوں۔ کہا قرآن پڑھا ہے؟ کہا بالکل پڑھا ہے۔ حافظ قرآن ہوں؟ کہا آیہ تطہیر پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھی ہے۔ کہا آیہ مودت پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھی ہے۔ کہا سورہ دہر پڑھا ہے؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ مگر یہ آیتیں تو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ نحن آل محمد ہم ہیں۔ خدا کی قسم جیسے ہی یہ سنا کہنے لگا واللہ انتم ہم، ذرا قسم تو کھاؤ خدا کی کہ تم آل محمد ہو۔ امام زین العابدین نے رو کے کہا واللہ نحن آل محمد، خدا کی قسم آل محمد ہم ہیں۔ کہا یہ جو سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے یہ کس کے سر ہیں؟ کہا یہ نبی کے نواسے حسین کا سر، یہ عباس کا سر، یہ قاسم، یہ آل محمد۔ کہا مولا یہ جو بیویاں ہیں محملوں پہ یہ کون ہیں؟ کہا یہ محمد کی نواسیاں ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں۔ ایک مرتبہ رو کے کہنے لگا مولا میں اتنا ضعیف ہوں کہ تلوار نہیں چلا سکتا، مجھے اتنی اجازت دیجئے کہ اس قافلے کے سامنے لیٹ جاؤں اور یہ قافلہ مجھے رونتا ہوا گزر جائے تاکہ قیامت کے دن آپ کے نانا سے یہ کہہ سکوں کہ اے اللہ کے رسول میں نے آپ کی نواسیوں کو بازار شام میں بے ردا نہیں دیکھا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔